السلام علیکم۔ یہ سائنس اتنی زیادہ ترقی کر رہی ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ انسانوں کے بس کی بات تو نہیں، یہ بھی کہیں اللہ کی طرف سے ہی یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ جتنی بھی انسان میں عقل شعور آتا ہے اور جتنا اس کا ذہن کام کرتا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک زمانہ تھا جب سارے انسان جو ہے جنگلوں میں رہتے تھے اور پھل اور پتے، پھل کہاں ملتا تھا، پتے کھاتے ہوں گے، اور کہیں یہ کیا کہ کسی کو شکار پکڑ کے کھا لیا، وہ بھی کسی نے کوے نے سکھایا ہوگا، اس نے کسی چڑیا کو مار کے کھا لیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم بھی چڑیا کو کھا گئے۔ تو اس طرح سے وہ شکار کو کر لیا کرتے تھے، پتھروں سے رگڑ کے آگ نکالتے اور اس کو گرم گرم کر کے، جیسے بھی پہلے کچا کھاتے، پتے کھاتے درختوں کے، اور کہیں کہیں سے پھل بھی مل جاتا ہوگا ظاہر ہے۔ تو آہستہ 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 ڈیولپ ہو کے دیکھو کتنے پیارے پیارے کھانے آ گئے ہمارے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا، وقت کے ساتھ ساتھ شعور آتا گیا انسان کے اندر، اب یہ کریں یہ کریں یہ کریں، تو اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی گئی۔ اب اتنی چیزیں ہیں کھانے کی، بے شمار ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا شمار ہی نہیں۔ وہی جو پھل جنگلوں میں سے توڑے کرتے تھے، بیر تھے نا، چھوٹے چھوٹے بیر، ملے کہتے تھے ہمارے پنجاب میں، اس گندی بیری کو ملا کہتے ہیں، جو جھاڑی دار ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی بیر ہوتے ہیں۔ پیلو، پیلو کیا ہے؟ ایک جھاڑی دار درخت ہے، اس کے اوپر پیلو لگتے ہیں، یہ جب ریگستانی علاقے میں زیادہ ہوتے ہیں تو وہ لوگ کھاتے تھے، یہ پھل تھے نا۔ اب دیکھیں کتنے آموں کی قسمیں گن لیں، 20 قسم کے تو آم ہی آم ہیں ہمارے پاس۔ سیب دیکھ لیں، بہت اللہ نے بہت بڑی چیزیں دی۔ اب دیکھیں دن بدن جو ہے وہ ترقی ہوتی گئی، طریقہ کار بدلتے گئے وقت کے ساتھ ساتھ۔ ایک روایتی تعلیم کا طریقہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا، فرشتوں نے آ کے نبیوں کو سکھایا، یہ اس یہاں تک کہ کہا پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ فرشتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا پڑھیں، آپ اللہ کے نام سے پڑھیں، اس طرح سے۔ تو انہوں نے، فرشتوں نے آگے پڑھایا، نبیوں نے آگے اپنے پیروکاروں کو پڑھایا، پیروکاروں نے آگے اگلے لوگوں کو پڑھایا۔ جو طریقہ کار انبیاء کا تھا اس زمانے میں، یعنی کم از کم جو ہمارا قریب ترین دور ہے اس کو بھی کوئی 1450 سال ہو گئے ہیں۔ آخری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا تو 1450 سال۔ اس کے بعد قدرتی ایک امر ہے کہ طریقہ کار جو ہے تعلیم کے بدلتے چلے گئے، کتابیں چھپنی شروع ہو گئیں۔ پہلے کتابیں تو بہت مشکل تھی، کاغذ نہیں تھے، ہڈیوں پہ، پتوں پہ، کہاں کہاں لکھا کرتے تھے، چمڑے پہ۔ اب کاغذ اتنا آ گیا، کاغذ کے بعد یہ جو نیا سلسلہ آ گیا ہے یہ کمپیوٹر والا، تو یہ اس کے اندر آ گئی جناب، وہ چھوٹی سی چپ ہے، اس میں لاکھوں کاغذوں کا مٹیریل اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اب تو وہ گیگا بائٹ اور کیا کیا کہتے ہیں، جی بی، ہم جو عام طور پہ ایم بی جی بی کہتے ہیں، یہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہمارے تو عام ہمارے جیسا بندہ تو اس گنتی کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو جتنی چھوٹی سی چیز کے اندر بہت سارا نالج وہ سمو دیا گیا۔ اس طرف دیکھیں آپ، دوسری طرف، کہ یہ جو کمپیوٹر نے جتنی ترقی کی، میں اسے کمپیوٹر ہی کہوں گا، تو اس کے آگے یہ سوشل میڈیا کی اتنی قسمیں نکل آئیں اور اس کے اندر اتنا نالج بھر دیا گیا دنیا جہان کا۔ وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اتنا زیادہ بھر دیا گیا ہے کہ کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ لائبریریاں بھری پڑی ہیں کتابوں سے، لاکھوں کتابیں۔ میلسی میں ایک صاحب نے، ہم ایک زمیندار ہیں، بڑا کیا بات ہے ان کی، انہوں نے کوئی 6 لاکھ کتابوں کی لائبریری بنائی ہوئی ہے، اور گاؤں ہے ان کا، گاؤں کے اندر اپنی 2-3 ایکڑ زمین دی ہوئی ہے، لائبریری بنائی ہوئی ہے، جو لوگ وہاں جا کے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو چائے پانی اچھا خاصا وہ دیتے ہیں اپنے پاس سے، یہ ان کا الگ شوق ہے۔ وہ اتنی بڑی لائبریری، میں حیران ہوں، سال ہر سال لگے ان صاحب کو، 40-50 سال سے وہ کتابیں اکٹھی کر رہے ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے۔ اللہ اجر دے گا ان کو۔ دیکھنے والی چیز ہے، ویسے اس کے قریب والے لوگ جانتے ہوں گے، اور جو دیکھنا چاہیں میلسی کے پاس ہی ہیں لائبریری۔ خیر، تو لائبریریاں بھری پڑی ہیں، لیکن اب لائبریری کی طرف جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کو موبائل کو کھولیں، اس کے اندر ہی پوری کتابیں وہ لگا دی گئی ہیں۔ اس کے اندر، نیٹ کے اندر ساری کتابیں مل جاتی ہیں، قرآن پاک کی مل جاتی ہیں، تفسیریں مل گئی، ترجمے مل گئے، جو دین والے لوگ ہیں، احادیث کی ساری کتابیں اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ دین والوں کی بات کر رہا ہوں،
سائنس کا چیپٹر کھول لیں تو سائنس کا سب کچھ موجود ہے، فلم والا چیپٹر کھول لیں تو فلموں کی ہر چیز یہاں موجود ہے۔ تو بچہ ہمارے ہاں جو روایتی تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ جو میں نے بتایا کہ 1400 سال سے اوپر تو ہو گیا ہے کہ آخری طریقہ کار جو ہمیں بتایا گیا، لیکن اس کو آگے اس کو ڈیولپ بہتر ہوتا گیا۔ بہتر تو نہیں میں کہوں گا، وہ سب سے بہتر طریقہ تو نبیوں کا ہی تھا، لیکن یہ کہ طریقہ کار تھوڑا سا تبدیل ہوتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو اب تعلیم جو ہے ہماری، اب دیکھا نا بچے، چھوٹے بچوں کو بھی وہ اسکولوں والے کہتے ہیں جی وہ ٹیب لے کے آئے ہیں، وہ ٹیب کا سسٹم شروع ہو گیا کہ اس کے اندر سے ہی اب کر لیں گے، کتابیں جو ہیں اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب اس سے اگلی جو بات آ گئی کہ چلے ایک آ گیا کتابوں کی بجائے یہ کمپیوٹر یا موبائل یا ٹیب جو ہے یہ چل گیا، اس کے اندر سے سارا کچھ پڑھ بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، تھیسس بھی اس کے اندر بن جائے گا۔ تو روایتی تعلیم میں دو باتیں تھیں، بچہ تعلیم حاصل کرنے جاتا تھا، ایک تو یہ نالج کے لیے، نالج سیکھتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ، جہاں ظاہر ہے پہلی کلاس میں یا نرسری میں چند الفاظ ہیں اس کے سیکھنے کے لیے، 100-200 الفاظ ہیں انگلش اردو گنتی کے، اور اس کے بعد بڑھتے 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 جب وہ پی ایچ ڈی تک جاتا ہے تو کتنا بڑا نالج اس کی طرف کنورٹ ہو جاتا ہے، اس کی طرف آ جاتا ہے، اس کے پہ عبور ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ نالج لینے کے لیے جا رہا، دوسرا جا رہا تھا تربیت لینے کے لیے۔ بچہ وہاں یہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں سیکھتا ہے، سوشل لائف سیکھتا ہے۔ گھر کے اندر گھر کے اندر بھی کافی حد تک سوشل لائف سیکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس کے اپنے وجود کے علاوہ اس کے بہن بھائی، ماں باپ، ماموں، دادا دادی، نانا، اس طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے اس کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ جب تعلق بڑھتا ہے تو ان سے کچھ سیکھتا ہے اور رہن سہن سیکھتا ہے کہ گھر کے اندر ہم نے کیسے رہنا ہے۔ لیکن وہ ایک گھر کی دنیا ہوتی ہے، گھر سے باہر بہت بڑی دنیا ہے۔ گھر کے اندر چلو اس نے سیکھ لیا، 3 4 5 سالوں میں کافی باتیں سیکھ لیں، اسے سمجھ آ گئی بجلی کا سوئچ یہ آن کرنا آف کرنا، یہ لائٹ کون سی ہے، یہ کیا کام آتی ہے چیز، یہ کس کام آتی ہے، ان سے کیسے بولنا ہے، ان سے کیسے بولنا ہے۔ باہر محلے میں جب نکلے گا تو محلے گلی والے جو لوگ ہیں پھر ان سے کچھ سیکھے گا۔ اس کے بعد بڑا معاشرہ، ملک بہت بڑا ہے، ملک کے بعد دنیا بہت بڑی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ، ان سارے لوگوں کے ساتھ جو تعلق نبھانا ہے بچے نے، وہ سکھایا جاتا ہے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، سٹیپ بائی سٹیپ۔ اسکول بھی کئی درجے ہیں اس کے بھی، چھوٹا بڑا اس سے اوپر بڑے درجے ہیں۔ تو اس عمر کے حساب سے اس کو مختلف چیزیں سکھائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اتنا سیکھ جاتا ہے کہ وہ اس معاشرے میں رہنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور ساتھ اس کا نالج بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اب دو پہلو تھے، یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ کردار سازی، عام لفظ ہمارے ہاں چلتا ہے، کردار سازی تھا کہ سکھانا کہ دنیا کے اندر رہنا کیسے ہے، لوگوں سے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، یہ کردار سازی، اور دوسرا یہ نالج۔ تو نالج تو اب سارا کا سارا آ گیا اس میں، اور رہ گئی کردار سازی، تو اس کو ہماری ان حکومتوں نے اب تقریباً ختم کر دیا ہے۔ سب سے پہلے جو بچوں کو یہ کہا مہار نہیں پیار، بڑا پیارا جملہ ہے یہ، بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ پیار سے ہی دنیا بنی ہے، پیار کے لیے بنی ہے، لیکن کاش اللہ تعالیٰ نے سزا نہ رکھی ہوتی، نہ اس دنیا میں کوئی سزا دیتا، نہ اگلے جہان میں کوئی سزا دیتا اللہ تعالیٰ، تو ہم مان جاتے کہ یہاں مار ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن جو سب سے اس دنیا کا کریٹر ہے، خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ سزا کے بغیر بات نہیں بنتی، تو ہم نے سزاؤں کو ختم کر دیا۔ وہ کہتا ہے سزا میں نے دینی، اس دنیا میں بھی کچھ جرائم کی ملتی ہے اور کچھ کی آگے جا کے، تو وہ تو دے گا۔ ہم نے کہا نہیں، ہم نے سزا نہیں دینی۔ ٹیچر کو اتنا مجبور کر دیا گیا ہے، خاص طور پاکستان میں اور پنجاب میں، کہ وہ بچے کو ڈانٹ نہیں سکتا۔ یہاں تک کہا گیا وہ لفظ کہ یہ تو تھیوری بھی نہیں چڑھانی، یعنی باتیں پہ بل نہیں آنا چاہیے بچے کو دیکھ کے، بچہ خوف زدہ ہو جائے گا، اس کے جذبات متاثر ہو جائیں گے۔ بھئی وہ ایک صرف سزا جزا کی بات ہے، باقی بھی اخلاقیات میں اب بچے کو استاد کچھ نہیں کہہ سکتا، بچے کی منتیں کر سکتا ہے، اگر وہ مان جائے تو مان جائے، نہ مانے تو جائے بھاڑ میں۔
پھر استاد بھی لاپرواہ ہو گئے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اس طرح ہمارے ایک جاننے والے استاد تھے، وہ بچوں کو پڑھایا ہی نہیں کرتے تھے۔ جب میں نے پوچھا یار اللہ کے بندے اتنی سروس ہو گئی آپ کیوں نہیں پڑھاتے، تو وہ کہنے لگے گالی دے کے کہ ان حرامزادوں کو پڑھانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اب اگر یہ اوورآل یہ ایک بندے کی مثال تھی، اس کے بعد 2 4 6 10% 20%، اب 80% سے زیادہ ہمارے اساتذہ اور معاشرے کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ یہ بچوں کو پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف اپنی تنخواہ کے لیے ڈیوٹی دیتے ہیں، حلال کرنے کے لیے روزی، وہاں کھڑے ہو کے جو کتاب میں لکھ دیا وہ اس کو پڑھا دیتے ہیں، اپنے پاس سے اب نہیں دے رہے، اپنے پاس سے جذبات ختم کرا دیے اس سسٹم نے ختم کرا دیے، وہ اپنے پاس سے نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کتاب میں لکھا ہے اس کو سمجھا دو اور فارغ، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ہدایتیں کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو نصیحتیں کرنے کی۔ جب یہ اخلاقی پہلو سائیڈ پہ ہو گیا، کردار سازی کا سسٹم ہم نے صاف کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسکولوں میں بچوں کو شہزادے بنانا ہے، ہم نے بھٹے والا بچہ جو ہے وہ بھی اس اسکول کے پرنسپل سے اس کا درجہ بلند ہے، اس کو یہ اسکول کا پرنسپل یا استاد گھورے گا تو اس کو سزا ملے گی، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب کردار سازی آپ نے چھوڑ دی تو صرف رہ گیا نالج، صرف رہ گئی تعلیم، علم دینا، معلومات دینا، تو معلومات کے لیے کیا ضرورت ہے اسکولوں کی، کالجوں کی؟ اتنا بڑا خرچہ کیوں کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ بچائے اپنے پیسے، یہ ہر ایک کے پاس ہے، زیادہ سے زیادہ بڑا کرنا تو یہاں کو گائیڈ لائن دے دیں۔ اول تو گائیڈ لائن کی اب ضرورت ہی نہیں، لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، جو سوشل میڈیا کہتا ہے اس کو مانتے ہیں۔ یہ حالیہ سروے ہے کہ پاکستان میں 75% لوگ سوشل میڈیا کو سچ مانتے ہیں۔ حیرت والی بات ہے، جس کی میرے حساب سے 10% بھی گارنٹی نہیں ہے سوشل میڈیا کی کہ یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے اسی موضوع پہ، تو اس کی 10% بھی میرے حساب سے گارنٹی نہیں کہ یہ صحیح سوشل میڈیا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں سوشل میڈیا سب کچھ ہے۔ ہمارا پاکستان کے لوگ 75% سوشل میڈیا کو مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں اس پہ کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، جو کہتا ہے صحیح کہہ رہا ہے، تو پھر یہ صحیح ہے۔ استاد غلط ہو گئے، باقی سمجھانے والے بڑے بزرگ غلط ہو گئے، سب کچھ اب یہ اسی سے سمجھیں، یہ قوم اسی سے پڑھے بچے، تو کیا ضرورت اتنے خرچے کرنے کی؟ پتہ نہیں 500-600 ارب روپیہ تو پنجاب کے محکمہ تعلیم پہ لگ رہا ہے، میں کہتا ہوں اتنی ضرورت ہی نہیں ہے، لیپ ٹاپ دے دیں، مفت دے دیں اب سب کو، بجائے اس کے کہ ٹاپر کو دے رہے ہیں، سب کو دے دیں لیپ ٹاپ فری دے دیں، اور کوئی گائیڈ لائن جو ہے وہ کوئی سبق رکھیں، دن میں ایک بار کوئی 1 گھنٹے کا ایک بندہ گائیڈ کرتا جائے کہ آج یہ طریقہ کار ہوگا آپ کا، سائنس پڑھنے والے یہ اپنائیں، یہ میتھ پڑھنے والے یہ اپنائیں، کیمسٹری پڑھنے والا یہ اپنائے، بیالوجی والا یہ اپنائے، اسلامیت والا یہ طریقہ کار کر لے، زیادہ سے زیادہ گائیڈ مانے گا وہ بھی کوئی نہیں، اب بھی کوئی نہیں مانتے، پھر بھی نہیں مانیں گے، لیکن چلو گورنمنٹ کی اتنی ذمہ داری پوری ہو جائے تو آپ کے دونوں ذمہ داریاں ختم ہوگی، کردار سازی آپ نے ختم کر دی اور نالج اس سائنس نے ختم کر دیا۔ اب دیکھ لیں آپ کے ذمہ کیا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔